الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، بعثه بدينه وهداه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اندر پائی جانے والی اخلاقی اور روحانی بیماریوں میں سے ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے دنیا کی محبت. دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے اندر بیماری جیسے نفاق ہے، شرک ہے، کفر ہے، ریا ہے، حسد ہے، بغض اور کینہ اور عداوت و دشمنی ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. ان کو اخلاقی اور روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک بیماری اپنی اپنی جگہ پر انتہائی خطرناک ہے، اور ان بیماریوں سے انسان کی دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے. جسمانی بیماریاں، اس سے انسان کی دنیا بگڑ جاتی ہے، لیکن جو روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو انہی بیماریوں میں سے ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیا کے ساز و سامان کی محبت، کوٹھی اور بنگلے، ریال اور ڈالر کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، طاقت و قوت کی محبت، شان و شوکت کی محبت، یہ سب دنیا ہے. اور اگر ان کی محبت دل میں آ گئی تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اسی لیے کہا گیا: حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے، ومصدر کل معصیہ، ہر برائی کا سرچشمہ ہے. دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو اس سے بہت ساری بیماریاں، خرابیاں، برائیاں وجود میں آتی ہیں. مال و دولت کی محبت آ گئی، آدمی اس کے لیے جھوٹ بھی بولے گا،
آدمی اس کے لیے خیانت بھی کرے گا، آدمی اس کے لیے چوری بھی کرے گا، آدمی اس کے لیے ڈاکہ بھی ڈالے گا، آدمی اس کے لیے رشوت بھی لے گا، آدمی اس کے لیے سود بھی لے گا. یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے. عہدے اور منصب کی محبت آ گئی، اس کے لیے جو چاہے گا قدم اٹھا لے گا. قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور خوریزی جو بھی چاہے گا وہ کرے گا اقتدار کو، منصب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر گناہ کا سرچشمہ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ ومصدر کل معصیہ. اور یہ وہ بیماری ہے جو اگر لگ گئی تو آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹے گا. اگر یہ بیماری کسی کو لگ گئی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، یہ بیماری کسی کو لگ گئی اور ہم میں سے ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، تو اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہے. بہت زیادہ رگڑا کھانے کی، بہت زیادہ مجاہدہ کرنے کی، بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، تب جا کر کے اس سے پیچھا چھوٹے گا. اور دل کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں. کوئی بھی بیماری بغیر محنت اور مجاہدے کے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. لیکن دنیا کی جو محبت ہے، عہدے اور منصب کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اس سے پیچھا چھڑانا تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ دنیا خالق دنیا کے نزدیک بالکل بے ویلو، بے وزن اور بے قیمت ہے، جس پر ہم مر رہے ہیں اور جس پر اپنا سب کچھ فدا اور قربان کر رہے ہیں، جس کے پیچھے کتے کی طرح صبح سے شام سے صبح کر رہے ہیں، اس کی ویلو اور اس کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک کبھی اس پر نظر نہیں ڈالی، کبھی اس کو دیکھا نہیں. انہ لم ينظر الیہا منذ خلقہا. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کہتے کسے؟ اس کائنات میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جس شکل میں نظر آ رہا ہے، اگر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کو وہ اللہ تک پہنچانے والی نہیں ہے تو وہ دنیا ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، جس شکل میں ہے، سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا ما کان للہ منہا، مگر اس دنیا میں پائی جانے والی وہ چیزیں جو تم کو اللہ سے جوڑنے والی ہوں، اللہ سے قریب کرنے والی ہوں، وہ ملعون نہیں ہے. اگر مال آپ کے پاس ہے اور یہ مال، اس مال کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کر رہے ہیں، تو یہ مال ملعون نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عہدہ اور منصب ہے، اس عہدہ اور منصب اور اقتدار کے ذریعے سے آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، جس سے اللہ راضی اور خوش ہو رہا ہے، تو پھر یہ عہدہ اور منصب اور یہ اقتدار یہ دنیا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا. اگر آپ کے پاس علم ہے اور اس علم کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ علم یہ دنیا نہیں ہے، یہ علم یہ دنیا نہیں. آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی کمال ہے، اس ہنر اور کمال کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہنر اور کمال یہ دنیا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہیں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے، وہ عبادت نہیں. تو
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیها الا ما كان للہ منها، مگر دنیا کی جو چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی ہوں، اللہ سے جوڑنے والی ہوں، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، باقی سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ مچھر دیکھا ہے نا، مچھر کتنی بڑی مخلوق ہے، مچھر کتنی بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے نا، بہت چھوٹی سی ہے، اور مچھر کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ تو اس کے اندر جو 2 پر پائے جاتے ہیں، اس پر کا کیا وزن ہے، اس پر کی کیا ویلیو، کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس پوری کائنات کی قیمت اور وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نمک حرام کو، نمک حرام کون ہے؟ کافر۔ نمک حرام کون ہے؟ مشرک۔ نمک حرام کون ہے؟ منافق، جو کھاتا اللہ کی ہے گاتا غیر اللہ کی ہے، کھاتا اللہ کی ہے گاتا غیر اللہ کی، نمک حرام اسی کو کہتے ہیں نا، کھائے کسی کا گائے کسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں اور مشرکوں ہی کو زیادہ دے رکھی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بے ویلو ایری غیری چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے کو دے رکھا۔ ایری غیری بے وزن بے ویلو بے قیمت چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے قیمت لوگوں کے حوالے کر دیا، لے جاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کے نزدیک باویلو اور باقیمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ایری غیری چیز کو ان سے دور رکھا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی کون تھا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ انبیاء کرام۔ سب سے زیادہ قیمتی انبیاء کرام ہیں۔ جتنے زیادہ قیمتی ہیں، یہ بے قیمت چیز ان سے اتنی زیادہ دور رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے رہتے تھے، ایک دن 2 دن 3 دن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ دنیا کو اللہ نے دور رکھا نا، دنیا کو دور رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بے ویلو چیز ہے، بے قیمت چیز ہے، اور جو اس میں پھنس گیا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا پھنستا جائے گا۔ جیسے دلدل ہوتا ہے نا، دلدل جانتے ہیں، نرم زمین ہو، اس پر پانی پڑ جائے، آدمی اس میں جائے گا تو دھنس جائے گا، اور جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا دھستا جائے گا، جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا دھستا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو نکالنے کے لیے کرین کی ضرورت پڑے گی، پھر بغیر کسی کے نکالے ہو نہیں نکل سکتا۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ انسان دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو پانے میں جتنا کوشش کرے گا، ہاتھ پیر مارے گا، اتنی دنیا کے دلدل میں گرتا جائے گا، دھستا جائے گا۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور طالب دنیا کی مثال کس کی ہے؟ اس شخص کی ہے جو پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا پانی پیتا ہے۔ سمندر کا پانی کتنا کڑوا اور کتنا کھارا ہوتا ہے، اس سے پیاس بجھے گی؟ جتنا پیتے جائیں گے اتنا پیاس بڑھتی جائے گی، جتنا پیتے جائیں گے اتنا پیاس بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پانی پی کے وہ مر جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا، جو آدمی دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو پانے میں لگ گیا، دنیا سمیٹنے اور جمع کرنے میں لگ گیا تو مر جائے گا، لیکن اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، دنیا سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ بس اسی ادھیڑ بن میں لگا رہے گا کہ میرا بنگلہ ایسا ہو، میری کوٹھی ایسی ہو، میری گاڑی ایسی ہو، اور میرے پاس اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی ہو، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، اگر ایک ایسی ہے تو 2 ایسی لگ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب، اگر کسی کے پاس سونے چاندی کا ایک جنگل ہو، اگر کسی کے پاس سونے چاندی کا ایک جنگل ہو تو دوسرے کی فکر میں لگ جائے گا، اگر 2 ہو گئے تو تیسرے کی فکر میں لگ جائے گا،
اور لن یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا سے اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایک آدمی ہے مزدور بن کر کے قطر آیا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ دیا اور پھر اس نے ایک دکان کھول لی، تو کیا اب اس پر قناعت ہو جائے گی بھئی میں مزدور تھا، یہاں فلاں کے مزدوری کرتا تھا، آج ماشاءاللہ میری اپنی دکان ہے؟ نہیں، ایک سے دوسری کے چکر میں، دوسری سے تیسری کے چکر میں، تیسری سے چوتھی کے چکر میں، اور اس چکر میں چاہے اس کو بینک سے لون لینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار کرنے کے چکر میں پڑا رہے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار بنایا اور بینکوں سے اور لوگوں سے لون لیتے رہے، آج وہ بلیک لسٹ میں ہیں، آج وہ بلیک لسٹ میں ہیں۔ گاؤں میں خاندان میں کوئی مر گیا جا نہیں سکتے، کسی کی شادی ہے جا نہیں سکتے، حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، ملک کی حدود سے نکل نہیں سکتے، ایسی جائیداد و پراپرٹی پر لعنت۔ تو دنیا کی محبت انتہائی خطرناک چیز ہے، سوہان روح، یہ بیماری جس کو لگ گئی اس کی دنیا بھی برباد، نہ سکون سے اس کو نیند آتی ہے، نہ سکون کی روٹی کھا سکتا ہے، اور نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کو نظر آئے گی، اور خوشی نام کی کیا چیز ہے وہ جانتا نہیں، اور اگر کبھی مسکراتا ہوا نظر آئے گا تو یہ بناوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے، مصنوعی مسکراہٹ ہوتی ہے، ورنہ رات اور دن مصیبت ہی مصیبت، فکر ہی فکر، تردد ہی تردد، پریشانی ہی پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، جو آدمی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صبح شام اسی پر خرچ کرتا ہے، اسی پر لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 4 قسم کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں، 4 قسم کا عذاب اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ غم لا ينقطع ابدا، ایسا غم، ایسا ہم، ایسی فکر، ایسی الجھن، ایسا تردد اس کے دل و دماغ پر مسلط کر دیتے جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکے گا۔ جو جتنا بڑا نظر آ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، ذرا تنہائی میں بیٹھ لو کیسی گزر رہی بتا دے گا، کیسی گزر رہی وہ بتا دے گا کیسی گزر رہی ہے۔ بغیر ٹیبلٹ کھائے ہوئے نیند نہیں آتی، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ پیسوں کی دولت کی ریل پیل ہے، لیکن ایک پھلکا اور ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتے، ایک بسکٹ نہیں کھا سکتے، ایک کپ چائے نہیں پی سکتے، ڈاکٹر نے سب منع کر رکھا ہے، ڈاکٹر نے سب منع کر رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 4 قسم کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر غم، فکر، رنج، تردد، الجھن اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائے گا، نجات نہیں ملے گی۔ دوسرے، شغلا لا يتفرغ منه ابدا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مشغول کر دیتے ہیں، ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ اس کو ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے، اس کے پاس اس کی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس اس کے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے پیار کے ایک بول کے لیے ترس رہے ہیں، اس کے بچے اور اس کی بچیاں اس کی شفقت نہیں جانتے کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی اس کی نفرت ہے، بچوں کے دل میں بھی اس کی نفرت ہے، اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا گاڑھا ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہے۔ کیوں؟ صبح سے شام، شام سے صبح کام میں لگا ہوا ہے، گھر میں آیا بھی تو کام میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے فون آ رہے ہیں، فون اٹینڈ کر رہا ہے، یا یہ کہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور لیپ ٹاپ لیے ہوئے ہے اور اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اسی طریقے سے وقت اس کا گزر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرا عذاب کون سا مسلط کرتے ہیں؟ فقرا لا يبلغ غناه ابدا، ایسا فقر اس پر مسلط کر دیتے ہیں، ہے کروڑ پتی
لیکن فقیروں سے بھی برا حال ہے اس کا. ہے کروڑ پتی ارب پتی لیکن اس کا حال فقیروں سے بھی. فقیر اتنا زیادہ متردد اور پریشان نہیں رہتا جتنا متردد اور پریشان یہ رہتا ہے کہیں گھاٹا نہ ہو جائے, کہیں نقصان نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. ایک فقر اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے کماتے دھماتے, لیکن اس کا فقر دور نہیں ہوتا. وَأَمَلًا لَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ أَبَدًا, اور ایسی ایسی آرزویں, ایسی ایسی تمنائیں, ایسی ایسی امیدیں, ایسے ایسے پلان وہ بناتا ہے جو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی پلاننگ پوری نہیں ہوتی, اس کی امیدیں, اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ 4 عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الدنیا دار من لا دار لہ, دنیا تو اس کا گھر ہے جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا گھر تو جنت ہے, اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا گھر تو جنت میں ہے, آپ دنیا کے چکر میں کیوں پڑے. وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ, اور دنیا اس کی پونجی ہے, اس کا مال ہے. جس کے پاس کوئی پونجی نہ ہو, کوئی مال نہ ہو, اور بندے مومن کے پاس تو جنت کی نعمتوں کی شکل میں سب کچھ. اور فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ, صبح سے شام, شام سے صبح اسی کو سمیٹنے اور اسی کو اکٹھا کرنے, اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں وہ لگا رہتا ہے جو پاگل ہے, دیوانہ ہے, جس کے پاس دماغ نہیں ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے. وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَن لَا عِلْمَ لَهُ, آج حسد کی بیماری ہے کہ نہیں؟ کسی کی گاڑی اچھی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے, کسی کی نوکری اچھی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے, کسی کا بنگلہ اچھا ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے, کسی کے بچے اچھے ہیں تو اس پر حسد ہو رہا ہے, کسی کی ڈگری اچھی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے. کہہ رہے یہ دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی سے حسد کیا جائے, اور اگر اس کی وجہ سے کوئی حسد کرتا ہے تو حقیقت میں یہ جاہل ہے, حقیقت کو جانتا نہیں. وَلَهَا يَسْعَى مَن لَا يَقِينَ لَهُ, اور اس کے لیے ہاتھ پیر وہی مارتا ہے جو قضاء و قدر پر یقین نہیں رکھتا, جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے, جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں, اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. ابن عطاء اللہ ایک بزرگ گزرے اور کہتے ہیں جو آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے, دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے, اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں. دکان کھلی ہوئی ہے, دکان کھلی, ایک مثال ہے, دکان کھلی ہوئی ہے, ادھر مسجد میں اذان بھی ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. یہ بلاوا ادھر ہو رہا ہے, یہ اللہ بلا رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے کامیابی کی طرف, نماز کی طرف. ادھر دکان پر 2-4 گاہک ہیں. گاہک کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سامان دے کے جاؤ. اب اگر اس کو سامان دیتا ہے تو ادھر نماز جاتی ہے, نماز کو آتا ہے تو گاہک جاتے ہیں. وہیں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ مسجد نہیں آیا, دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. گاہک نہیں ہے پھر بھی کھول کے بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے, میں نماز پڑھنے چلا جاؤں, کسی کو دکان بند ملے, بیٹھا رہتا ہے. بھئی جتنی دکانیں کھلی رہتی نہیں کھلی رہتی ہیں. یہ ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. نماز پڑھنے آؤ گے اس سے تمہاری آخرت بنے گی, اور صرف آخرت نہیں بنے گی, دنیا بھی بنے گی. کیوں؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا اور رزق میں برکت کا وعدہ کیا, رزق کا اور رزق میں وسعت اور برکت کا وعدہ کیا. لیکن یہاں یہ کیا سمجھ رہا ہے, ابھی میں اگر نماز پڑھنے چلا گیا, 5-10 منٹ لگ گیا, ہو سکتا ہے 2-4 گاہک آ کے واپس چلے جائے تو میرا گھاٹا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. یہ ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا, دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, اور ہم لوگوں کی زندگی میں ہر وقت اور ہر گھڑی اس کی مثالیں, اس کا نمونہ آتا رہتا ہے کہ ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہتے, دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہتے. آخرت کو بنانے کے لیے, آخرت کو سنوارنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے اپنا محاسبہ کرنے.
اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت نکالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. لیکن اس فانی دنیا کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ہم کتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں. دیکھیں تو 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی ہمارے پاس، اور باقی 23 گھنٹہ بلکہ 24 گھنٹہ، اور اگر 28 گھنٹے کے دن رات ہو تو وہ سب دنیا کے لیے وقت، وہ سب دنیا کے لیے وقت. تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، 2 تقاضے آ گئے، ایک تقاضا دنیا کا ہے، ایک تقاضا آخرت کا ہے. آدمی آخرت کے تقاضے کو دوسرے نمبر پر کر دے، دنیا کے تقاضے کو پہلے نمبر پر کر دے، یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے. اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہوں. ایک انتہائی کھوسٹ بڈھی ہے اور خائن ہے، آپ کی نہیں ہے، جو بھی آ گیا اہلاً و سہلاً، جو بھی اس کے پاس آ گیا مرحبا. خائنہ ہے، ہرجائی ہے. کیا ہے؟ کسی کی بیوی کے اندر یہ صفت پائی جائے تو اس کو برداشت کرے گا؟ کسی کی بیوی کے اندر یہ صفت پائی جائے تو برداشت کرے گا کہ وہ ایک کی نہ ہو کے کئی ایک کی ہو؟ تو فرمایا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہوں. ایک تو کھوسٹ بڑھیا ہو، بال سفید ہو چکے ہوں، کمر جھک چکی ہو، دانت جھڑ چکے ہوں، اور آنکھ بینائی کمزور ہو چکی ہو، بالکل کھوسٹ بڑھیا، اور ہے بھی ہر جائی، ہر ایک کو ویلکم کہنے والی. اور ایک دوسری بیوی ہے جو حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے اور انتہائی محبتی وفادار ہے. اب اگر وہ آدمی اس کھوسٹ بڑھیا کو جو ہرجائی ہے ترجیح دے کس پر؟ اس حسینہ جمیلہ عفیفہ نوجوان باوفا بیوی پر، تو اسے پاگل دیوانہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. آخرت کی مثال ایک حسین و جمیل خوبصورت پری جیسی حور کی طرح سے جو انتہائی وفادار ہے، اور دنیا کی مثال کھوسٹ بڑھیا جس کے بال سفید. بھئی دنیا کی زندگی اب کتنی باقی ہے؟ اس کی زندگی کا اکثر حصہ تو گزر چکا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی. ایک حدیث میں فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنا دل دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے لگائے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا. اور جو آدمی اپنا دل امور اخرویہ سے لگائے گا تو دنیا اس کے من مطابق اس کو نہیں ملے گی. اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے اور آخرت کو پہلے نمبر پر. دنیا کو چھوڑنے کے لیے کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کو لات مار دو، دنیا کو بالکل چھوڑ دو، جنگل و بیابان میں چلے جاؤ اور راہب اور سادھو بن جاؤ، اچھا نہ کھاؤ اچھا نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا. صرف یہ کہتا ہے دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو. قرآن میں بھی یہی کہا گیا دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو، حدیث میں بھی یہی کہا گیا دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو. اہل علم بھی یہی کہتے دنیا کو دوسرے، یہ کوئی نہیں کہتا دنیا کو بالکل لات مار دو، دنیا کو بالکل چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، زراعت و کاشتکاری چھوڑ دو، تجارت و کاروبار چھوڑ، نہیں، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھو. پہلے نمبر پہ کس کو رکھو؟ دین کو رکھو، آخرت کو رکھو، پہلے نمبر پر اس کو رکھو. اور اگر آپ نے اس کو دوسرے نمبر پر کر دیا، اس کو پہلے نمبر پر رکھا، تو یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ آپ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا سے دل لگایا اس نے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دیا، اپنی آخرت کا نقصان کیا. اور جس نے آخرت سے اپنا دل لگایا، دنیا تو اس کو مل کے رہے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، دنیا تو اس کو مل کے رہے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھو اور آخرت کو پہلے نمبر پر رکھو.
اور کوئی یہ چاہے کہ دنیا بھی میرے من مطابق مل جائے اور آخرت بھی میرے من مطابق سنور جائے بن جائے، دل میں دنیا بھی ہو دل میں آخرت بھی ہو، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی ایک برتن میں آگ اور پانی رکھنا چاہے۔ ایک برتن میں ایک جگہ آگ اور پانی اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے ایک جگہ آگ اور پانی ایک برتن میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یا تو آگ رہے گی یا پانی رہے گا، اسی طریقے سے ایک دل میں دنیا اور خالق دنیا اکٹھا نہیں ہو سکتا، کہ دنیا کی بھی محبت ہو اور اللہ کی بھی محبت ہو، فکر دنیا بھی ہو فکر آخرت بھی ہو، دونوں ایک دل میں اکٹھا ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی رہے گا۔ جس کو آپ رکھنا چاہیں گے وہ رہے گا۔ آپ دنیا کو رکھنا چاہیں تو دنیا کو رکھیں، آخرت کو رکھنا چاہیں تو آخرت کو رکھیں، دنیا کو رکھنا چاہیں دنیا کو رکھیں، خالق دنیا کو رکھنا چاہیں خالق دنیا کو رکھیں، ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اس دل کے اندر اتنی جگہ نہیں کہ دونوں سما جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے تعلق سے تمہاری نسبت سے مجھے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا اندیشہ اور ڈر نہیں، مجھے یہ خوف بالکل نہیں کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے اور تمہارے یہاں بھوکمری شروع ہو جائے گی، تم روڈ پر آ جاؤ گے، تمہاری نسبت مجھے یہ ڈر اور خوف بالکل نہیں۔ پھر کس بات کا خوف ہے؟ فرمایا تمہاری نسبت سے تمہارے تعلق سے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے جائیں، روپے پیسے کی ریل پیل ہو، ساز و سامان کی بہتات ہو، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر ایسا ہوا تھا، پھر اسی چکر میں پڑ گئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، چنانچہ دنیا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے نبی سے دور کر دیا، اللہ کی رضا سے دور کر دیا، اللہ کے دیدار سے دور کر دیا، اللہ کی رحمت کے مظہر جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ نہ ہو، تمہارے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو، ساز و سامان کی بہتات ہو، سامان عیش و عشرت و رنگ ریلیوں کی چیزیں موجود ہوں اور تم اسی میں پھنس کر کے خدا فراموش نہ بن جاؤ، آخرت سے بے فکر نہ ہو جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ اور آج امت اس میں مبتلا ہو چکی، آج امت اس میں جس بات کا اندیشہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آج امت میں اس میں گرفتار ہو چکی، اس میں پھنس چکی، ہر ایک سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی دنیا کی فکر، اسی کا تذکرہ، اسی کے بارے میں بولنا، اسی کے بارے میں سننا، اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے لیے ہاتھ پیر مارنا۔ اگر 1000 ہے تو 2000 کیسے ہو جائے، 2000 ہے تو 20,000 کیسے ہو جائے، اور اگر ہے تو پھر لاکھ کیسے ہو جائے، لاکھ ہے تو 2 لاکھ کیسے ہو جائے، ایک مکان ہے تو 2 مکان کیسے ہو جائے، 2 گاڑی ہے تو 3 گاڑی کیسے، اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا کی محبت، اسی کو کہتے ہیں دنیا کی محبت، جس کو کہا گیا ہے رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ اور جو آدمی جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی وہ مارا گیا، اور اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنی بلاؤں میں گرفتار ہو جائے گا۔ آج دیکھیں جن کو اقتدار سے دلچسپی ہے، کیا میرے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، کرسی ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو، چاہے صوبائی سطح پر ہو، چاہے ضلعی سطح پر ہو، چاہے علاقائی سطح پر ہو، آج اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا نہیں کرتا، وہ قتل کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے، الزام اور بہتان لگاتا ہے، بستیوں کو آگ لگوا دیتا ہے، ملکوں کو جنگ اور لڑائی کی آگ میں جھونک دیتا، کرتا نہیں کرتا، اسی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے۔ وہی محبت دل میں آ گئی ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر حاصل ہو گئی ہے تو اس سے چپکے رہنے کے لیے، آپ دیکھیں ہندوستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، اس وقت جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں حصار کے تحت چل رہے، کیا ہے پیچھے کیا ہے؟
وہی اقتدار ہے، کرسی ہے، حرص و ہوس ہے، وہی ہے، اسی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ عالمی سطح پر دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ اقتدار ہے، حکمرانی ہے، مال و دولت کی حرص اور ہوس ہے، اسی کا نشہ ہے، اسی کا غرور ہے، اسی کا گھمنڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو وجود میں آ رہی ہیں، اسی حب جاہ و مال کی جو بیماری دل کو لگی ہوئی اسی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، لہذا نبی علیہ السلام کے ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو پر اچھی طرح سے عمل کرنا چاہتا ہے اور کل حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کا متمنی ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر بنے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ ہو، تو پھر اس کو یہ کوشش و فکر کرنی چاہیے کہ اس دل میں دنیا نہ آنے، دنیا رہے اس کے پاس جیب میں رہے، دنیا اس کے پاس کباڑ میں رہے، دنیا اس کے پاس بینک میں رہے، کہاں نہ آئے؟ دل میں نہ آئے۔ اس لیے کہ یہ دل دنیا کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل جس نے دنیا کو بنایا اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہم سب کو تمام امراض جسمانیہ اور روحانیہ سے نجات عطا فرمائے۔ جو بیماریاں ہم لوگوں کو لگ چکی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دیں، نجات عطا فرما دیں، اور مستقبل میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ خاص طور پر حب جاہ و مال کی جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالی اس سب سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما دیں، اور ہمارے دلوں کو خاص طور پر اپنی عظمت اور کبریائی کے لیے، اپنے خوف اور خشیت کے لیے، اپنی محبت اور عظمت کے لیے چن لے، منتخب فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.